السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه هداة أقوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار آپ سب لوگ محبت، عقیدت اور جوش تعظیم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قوی الایمان اور تقوی اور پرہیزگاری کا مرقع ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ولی کسی بھی قسم کا ہوگا تو اس کے اندر سب سے پہلی آئیے، وعلیکم السلام، یہاں تشریف رکھیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ولی کے بہت سارے اقسام ہیں، اور ان کے مختلف درجات ہیں۔ ولی کی ایک قسم ولی مختوم بھی ہے، ایسا ولی کہ جسے خود معلوم نہیں کہ میں ولی ہوں، یہ بھی ایک قسم ہے ولی کی، جسے خود اپنی ولایت کا کوئی علم نہیں۔ ہر قسم کے ولیوں میں اوتاد، افراد، اقطاب، اغواث، ابدال، رجال الغیب،
وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اقسام ہیں، بہت سارے مراتب اور ان کے منازل ہیں۔ یہ سب اللہ کے مقرب بندے ہیں، مگر اس کی اصل یہ ہے کہ وہ ایمان اور تقوی پرہیزگاری میں اپنے ماحول میں ایک انفرادی شان رکھتے ہیں۔ ایمان بہت پختہ اور تقوی اور پرہیزگاری بھی کسی حال میں ان سے الگ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو تقوی پرہیزگاری بھی ان کے اندر چاہیے۔ ایسے ولی تو بہت مل جائیں گے جو کہ ولی نہیں ہیں، مگر اپنے ولایت کا ڈھونگ خوب بجاتے ہیں، اور نہ روزہ نہ نماز جب پوچھو تو کہہ دیں کہ ہم نے کعبہ میں پڑھی ہے، تمہیں کیا خبر؟ پوچھو تو کہ ہماری نماز عرش پر ہوتی ہے، ہماری نماز دل سے ہوا کرتی ہے، ہم کہاں پڑھتے ہیں اس کی لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، ہم خاص حضور یہ رب میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس لیے کسی کو کیا خبر؟ تو یہ در حقیقت یہ ولی الرحمن نہیں بلکہ یہ ولی الشیطان ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اور ایک بات جو ان کے تعارف میں اللہ نے فرمائی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے اور نہ کسی بات کا غم۔ دنیا میں کون ہے جو ڈرتا نہ ہو؟ کم سے کم ڈرنے والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ خواب ہی میں ڈر کر چونک جاتے ہیں۔ ڈرنے والے بعض اوقات بلی سے، چوہے سے، سانپ بچھو سے ڈرتے ہیں، مگر اللہ نے اپنے ولیوں کو اپنا پرتوے کمال اور جلوہ بنایا، ایسا جلوہ کہ سبحان اللہ، ڈرتا نہیں ایک میرا رب، اسے کس کا ڈر؟ اسے غم ہو کس چیز کا؟ کوئی اس نعمت کسی سے چھین لی جائے تو اس کو غم اور صدمہ ہوتا ہے، جیسے اولاد آدمی کی وفات پا جائے یا چھت سے گر کر ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، تو اب ایسی صورت میں آدمی کو صدمہ اور غم ہوتا ہے۔ مگر اولیاء کرام اس معاملے میں اپنے مرتبے کے اعتبار سے بھی غم اور اندوہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر کوئی ہلکا سا آثار غم نظر آئے تو وہ آثار غم نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی شفقت و مروت کا ایک جلوہ ہے کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہزادہ گرامی قدر
ابراہیم ابن رسول اللہ کا انتقال ہوا، وہ گود میں تھے، ان کی قبر تیار ہوئی، قبر میں رسول پاک اترے، انہیں گود میں لیا قبر میں لٹانے کے لیے، تو حدیث شریف میں آیا کہ رسول پاک کی چشم مبارک سے 2 قطرے آنسو کے ٹپکے، تو حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی نظر پڑ گئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انت تبکی وانت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے آپ رو رہے ہیں بچے کے صدمے میں۔ فرمایا کہ اے عبد الرحمن، یہ غم نہیں، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ایسا اگر ہو تو یہ ایک سنت ہے رسول پاک کی، مگر ہائے میاں ہائے دیا اور یہ وہ کر کے چیخنا چلانا اور بالکل آدمی کا اپنے قابو سے باہر ہو جانا، گریبان پھاڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی اولیاء کرام کی سب سے باہر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کو ڈر نہیں ہے، بالکل اسی طرح کہ کوئی بھی چیز ڈر والی سامنے آئے تو کبھی فطری طور سے کوئی جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو، تو عصا ایسے یہ پھینکا تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، وہ اژدہے کی طرح سے اب وہ سامنے رینگنے لگا، تو اللہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قدم پیچھے ہٹے، اللہ فرماتا ہے لا تخف، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ تو یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے، یہ ایک فطری جھٹکا آیا اور فوراً سنبھل گئے۔ تو یہ نبیوں کو بھی طاری ہو سکتا ہے، اولیاء تو الگ ہیں، تو اس لیے ان سب چیزوں سے ناپا نہیں جاتا، ناپا جاتا ہے آداب سے۔ تو اس بنا پر اولیاء کرام کے اندر جو خوبیاں ہیں، جیسے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح خبر دی گئی حضور گھر کا سارا مال قیمتی اثاثہ چوری ہو گیا، چوروں نے چھوڑا نہیں۔ فرمایا الحمدللہ۔ تو دوپہر کو ظہر بعد غالباً یہ خبر آئی کہ وہ لوگ جنگل میں بٹوارا کر رہے تھے اور پولیس وہاں پہنچی اور پہچان لیے گئے کہ یہ چور ہیں، تو گرفتار ہو گئے، سارا مال مل گیا اور وہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ فرمایا الحمدللہ۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ والا الحمدللہ تو سمجھ میں آیا کہ مال مل گیا، مگر وہ پہلا والا الحمدللہ تو ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ فرمایا جب یہ وہ نہیں سمجھے تو یہ بھی نہیں سمجھے۔ سنو، جب
مال کے چوری ہونے کی خبر میرے پاس آئی تو میں نے نفس سے پوچھا صدمہ ہوا کہ نہیں، تو اس نے دل سے آواز آئی کچھ نہیں۔ کس بات کا صدمہ؟ وہ چوروں کے ہاتھ میں ہو کہ ہمارے گھر میں ہو، ہماری دسترس سے تو باہر نہیں ہے، اس لیے مجھے اس کا کیا صدمہ۔ غوث پاک نے فوراً فرماتے ہیں اس بات پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے دل میں مال کے ضائع چوری ہونے کے اوپر کوئی صدمہ نہیں آیا، کوئی غم نہیں ہوا، بس اس کا میں نے الحمد کیا۔ جب مال مل جانے کی خبر ملی تو میں نے دل سے پوچھا خوشی ہوئی کہ نہیں؟ اس نے کہا کوئی خوشی نہیں، جیسے پہلے تھا ویسے اب بھی۔ تو میں نے الحمدللہ کہا کہ اے اللہ، تو نے میرے دل کو دنیا کی دولت سے بالکل پاک صاف، دولت کی محبت سے پاک صاف رکھا ہے، یہ تیرا بہت بڑا کرم ہے، اور تیری اس پر حمد اور شکر بجا لاتا ہوں۔ یہ ہے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سیدنا شیخ سعدی نے اپنی بوستہ میں ذکر کیا کہ رودبار کے جنگل سے میں گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک چیتے کے اوپر سواری کیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس منظر کو دیکھ کر میرے اوپر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ میں ایک قدم اٹھا نہ سکا۔ تو میں گھبرا گیا کہ اتنے میں شیر پر سواری کرنے والے نے مجھ سے کہا اے شیخ سعدی، تم کیوں خوف زدہ ہوتے ہو؟ سنو، تم رب کے فرما بردار بن جاؤ تو مخلوق تمہاری فرما بردار بن جائے گی۔ ہاں، تو یہ اولیاء کرام اپنا تن من دھن، اپنی حاجات ضروریات سب اللہ کے سپرد کر کے بس ایسے توکل اور غرا کے حال میں ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے لیے کسی چیز کی کوئی حاجت و ضرورت ہی نہیں۔ یہ شان۔ تو ایسی صورت میں ان کو اللہ تعالی ولایت عطا فرماتا ہے، مگر یہ ولایت صرف کرامتوں کے ساتھ نہیں، جس طرح سے کہ ولی ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی ولایت کا پتہ نہیں، ویسے ہی ولیوں کی سے خرق عادات کا ظاہر ہونا بھی کوئی ضروری نہیں۔ ان کی خرق عادات یہ ہے کہ اپنی زندگی کے کسی کروٹ میں وہ رسول پاک کی سنت اور احکام شریعت سے باہر نہیں ہوتے ہیں، ہر حال میں وہ اللہ کے فرما بردار بن کر رہتے ہیں۔ یہ ان کی کرامت ہے۔ اسی لیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کرامت الولی کی ان یکون قولہ وفعلہ مطابقا لقولہ وفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی کی اصل بنیادی کرامت تو یہ ہے کہ اس کی گفتار
اور اس کا کردار رسول پاک کی گفتار و کردار کے مطابق ہو، یہ اس کی اصل کرامت ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ پڑھا کہ ایک صاحب ان سے مرید ہونے کے لیے آئے اور کئی سال تک اس انتظار میں رہے کہ کوئی کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا۔ اب جنید بغدادی ایسے پیر ہیں کہ انہوں نے اپنی کرامتوں کو اس پر ظاہر ہی نہیں ہونے دیا، کوئی کرامت ان کو کرامت ہی نہیں سمجھ میں آئی۔ تو یہ ایک شان ہے یہ بھی ولی کی۔ تو اب ایک روز وہ آئے کہ حضور اجازت دیجیے اب میں جا رہا ہوں۔ ارے اتنے دنوں سے آئے ہو، اب تک بتایا نہیں کس مقصد سے آئے تھے، تو جاتے جاتے کم سے کم اپنا مقصد تو بتا دو۔ کہ حضور میں آیا تھا کہ کوئی کرامت دیکھ لوں گا تو مرید بن جاؤں گا۔ اب برسہ برس گزر گئے مگر کوئی کرامت نظر نہیں آئی، تو مایوس ہو کے جا رہا ہوں۔ تو مسکرا کر فرمایا کہ کیا تم نے کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ کہا نہ۔ تنہائی میں؟ کہا نہ۔ بازاروں میں، مسجدوں میں، خانقاہ میں کہیں بھی کرامت تو دیکھی؟ کہ نہ۔ کہ اچھا تو بتا کہ کبھی تو نے مجھ کو اتنی لمبی مدت میں بھول کر بھی مجھ سے کوئی سنت چھوٹی ہوتے دیکھا؟ کوئی طریقہ شریعت کے خلاف جھٹکے میں ہو گیا ہو، ایسا بھی تو نے پایا؟ کہ نہیں ایسا تو نہیں پایا۔ تو یہ اس سے بڑی کیا کرامت تجھے چاہیے؟ آدمی بھول چوک میں کم سے کم کوئی غلطی کر جاتا ہے، مگر یہ اللہ کی ایسی نگرانی ہے اپنے محبوبوں اور اپنے دوستوں پر کہ ان سے بھول چوک ہو جاتی ہو اپنے ذاتی معاملات میں، مگر اللہ کے معاملے میں کبھی بھول چوک نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بڑی کرامت ہے۔ تو اس کرامت کو اولیاء کرام میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقین کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پرہیزگاروں کے سوا کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی ان کو عوام میں مقبولیت کے لیے کچھ خرق عادات بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی یہ کیوں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ ولی نبی کا جانشین ہوتا ہے، ان کا پرتو جمال و کمال ہوتا ہے، اور جس طرح انبیاء کی آمد ہوتی ہے کس لیے کہ دنیا میں اللہ کی پہچان لوگوں میں شائع کریں، اشاعت حق کریں، جو اللہ کے احکام ہیں اس سے خبردار کریں لوگوں کو۔ تبلیغ اور اشاعت دین ان کا پہلا کام ہے انبیاء کرام کا۔ سمجھ گئے؟ تو انبیاء کرام کو معجزات دیے جاتے ہیں تاکہ ان معجزات کو دیکھ کر ان کی حقانیت کو پہچانے، اور حقانیت کی پہچان کے بعد اس کو ایمان لانا ہوگا، فرمانبردار بننا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اس طرح اللہ تعالی نے انبیاء کرام کا پرتو بنا دیا ہے۔ تو جن اولیاء کرام سے اللہ کو تبلیغ اور اشاعت کا کام لینا ہوتا ہے،
ان کو خرق عادت بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو وہ خوب کرامتیں اس معاملے میں سب سے زیادہ جن کی کرامت اولیاء کرام کے بیچ میں مروی ہے وہ صرف اور صرف سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ اتنی کرامتیں اور متواتر روایتوں والی کرامتیں غوث پاک کی خصوصیات، سمجھ گئے آپ؟ تو وہ مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی اور ایک مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے کہ میرا نبی تمہارے نبی سے افضل، وہ کہے کہ میرا نبی تمہارے نبی سے افضل، کیا ہے وجہ فضیلت؟ اس نے کہا کہ میرے نبی سے یہ معجزہ وہ معجزہ وہ معجزہ ظاہر ہوا۔ تو کہا کہ تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا؟ ہمارے نبی مردہ زندہ کرتے تھے، یہ کہا۔ اتنے میں سرکار غوث پاک ادھر سے گزرے، فرمایا کیا لڑ رہے ہو تم؟ تو وہ عیسائی بولا کہ میرے نبی افضل ہیں آپ لوگوں کے نبی سے، کیونکہ کوئی مردہ زندہ نہ کر سکا ہمارے نبی کے علاوہ، تو اس لیے یہ سب سے افضل نبی ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سنو، ان سے مردہ زندہ کرنے کی بات کہی گئی کہ مردہ زندہ کر دیجئے تو مانیں گے، تو انہوں نے کیا۔ کسی نے رسول پاک سے تو نہیں کہا کہ آپ مردہ زندہ کر دیجئے تو ہم ایمان لائیں گے، اگر کہا ہوتا تو وہ بھی کرتے، کہ نہیں یہ سب تو بہانے کی بات ہے۔ اچھا تو چل قبرستان میں چل، جو تجھے جو بھی قبر تجھے پسند آئے اس سے میں مردہ نکال دوں گا۔ اس نے کہا یہ قبرستان میں گھوما، سب سے پرانی قبر جو اس کو نظر آئی اس نے کہا اس میں سے مردہ نکال دیجیے۔ کہ بس مردہ نکال دوں زندہ کر کے؟ کہاں کہ نہیں، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کیا اس کو اس کے پیشے کے ساتھ باہر نکالوں کہ یہ کیا کام کیا کرتا تھا، کہ یہ تو اور بڑی بات ہے۔ انہوں نے سرکار غوث پاک نے فوراً فرمایا اللہ کے حکم سے باہر نکل اور اپنے پیشے کے ساتھ آ۔ تو قبر پھٹی، ایک انسان اس میں سے نکلا اور ڈھول بجا رہا ہے۔ کہ دیکھ لیا یہ دفالی تھا، یہ مرا ہے، اس لیے یہ ڈھول بجا رہا، اپنے پیشے کے ساتھ آیا۔ تو اب اس عیسائی نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ غوث پاک عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ہو گئے یا معاذ اللہ ان سے بلند ہو گئے، یہ غلط، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اس سلسلے میں یہ اس طرح کی خرق عادت پر فضیلت نہیں ہوتی، فضیلت اللہ جس کو دیتا ہے اس اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو سب سے اخیر میں وجود دیا۔ اسی لیے دین جو شریعت کا سارے انبیاء لے کر کے آتے تھے، جیسے کہ قرآن میں فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کو اسی طرح وحی دی ہے جس طرح نوح اور صَيْنَاكَ دِينًا واحد، کہ ہم نے
آپ کو وہی دین دیا جس کا حکم ہم نے حضرت نوح کو دیا. یہ بھی ہے قرآن حکیم میں. تو سارے انبیاء اللہ کے ایک دین کو اشاعت کرتے آئے. ایمان کے معاملے میں سارے انبیاء کا ایک طریقہ رہا. اعمال میں البتہ کچھ یہ ایسا ہوا کہ ان کی شریعت میں یہ چیز جائز ہے، وہ چیز ناجائز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسا ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ کہ چربی کا کھانا حرام تھا، مردار کھانے کی طرح سے، جیسے ذبیحے کا خون پینا حرام ویسے ہی ان کے اوپر چربی حرام. اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ کہ شراب پینا حلال. ہماری شریعت میں بھی ابتداءً شراب حلال تھی، بعد میں غزوہ احد کے بہت بعد شراب حرام ہوئی. اور یہ سب اس طریقے پر احکام، یہ جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے اعتبار سے شریعت کے احکام اتارتا ہے. تو یہ آیت قرآن مجید کی ایک میں سناؤں گا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کعب احبار آئی. یہ پہلے یہودیوں کی کے سب سے بڑے پیشوا مانے جاتے تھے مدینہ وغیرہ میں. تو یہ آئے، اسلام قبول کر چکے تھے. کہنے لگے آپ کی کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر وہ ایسی آیت اتری ہوتی تو ہم لوگ ہمیشہ اس نازل ہونے والی تاریخ کو عید مناتے، میلہ لگاتے. سمجھ گئے؟ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق نے ارشاد فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ ایو آیت ہذہ، وہ کون سی آیت؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آیت یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام سے تم سب کو مالا مال کر دیا. ہاں کہ دین سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں. یہ ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا اور تمہارے لیے میں صرف اور صرف دین اسلام پر راضی ہوں. یعنی تم اگر اس دین پر رہو گے تو تم سے راضی، نہیں رہو گے تو تم پر میں غضبناک. سمجھ میں آیا؟ تو یہ آیت اتری. تو حضرت سیدنا ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کی آیت نہ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، نہ نوح علیہ السلام، کسی نبی، کسی رسول پر ایسی آیت نہیں اتری جو آیت آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن میں اتری. ایسی آیت فرمایا کہ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے یہ کہاں اتری، کب اتری، وہ دن کون سا تھا. سنو،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجۃ الوداع کا عرفات کے میدان میں وقوف کیے ہوئے تھے، اور وہاں وہ دن جمعہ کا تھا، اور درمیان وقوف یہ آیت نازل ہوئی۔ تو کیا ان کے بتانے کا مقصد کہ تم کہہ رہے میلہ لگاتے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے میلہ لگا دیا کہ مسلمانوں کے نمائندے جمع ہو گئے، سب جمع ہو گئے، اور میلہ یہ نہیں کہ ناچ گانا، اللہ کا ذکر، لبیک اللہم لبیک ہے یہ، اور سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ تو اس طرح یہ وہ میلہ ہے، اور اس وقت سرکار پر اتری، دن جمعے کا تھا، تو اللہ نے ہر جمعہ ہفتے کی عید بنا دیا، اور عرفات کی جب تاریخ آئے گی دین کے مکمل ہونے کی تاریخ ہے، تو اس لیے اس روز ساری دنیا کے مسلمانوں کے نمائندے اکٹھے ہو جائیں گے، سمجھ گئے، اور عید منائی جائے گی وہاں۔ تو یہ عید عرفات ہے، جس کو عید مکہ لوگ کہا کرتے تھے پہلے، کہ مکہ بقرعید 9 تاریخ کو کہا کرتے تھے۔ تو مکہ بقرعید اسی لیے کہتے تھے کہ یہ وہاں حاجیوں کی عید اصلیہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ چلیے، تو یہ دین رسول پاک پر تام ہوا، یہ دلیل ہے کہ آخری نبی اب ہیں آپ، کہ اگر دین تمام ہو گیا تو اب کس نبی کی ضرورت ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب اس دین میں کوئی اعمال کے اندر ترمیم نہیں ہوگی، بس ایک حال پہ جس پر حضور چھوڑ کر گئے، وہ طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عادات و حالات کو ہم سب کے لیے، ساری دنیا کے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا قرب اور قیامت کی، حشر کی، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، ان کے لیے رسول پاک کے عادات و احوال ہمارے لیے نمونہ ہیں، سمجھ گئے آپ؟ یہ ہیں، بس ان کی ہی زندگی پر اپنی زندگی جتنے گزاری وہ صاحب کرامت ہے، اور وہ صاحب ہدایت ہے زبان میں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اب اس سے تمام علماء سرٹیفکیٹ ہولڈر وہ مراد ہیں؟ نہیں، اس سے اصل میں وہ علماء مراد ہیں جن کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت ہو تب وہ عالم ہے، نہ ہو تو پڑھ لکھ کر کے جاہل ہے، سمجھ میں آیا؟ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور یہ خشیت کے علم کے ساتھ جب ہے تو یہ ولایت ہو گئی، یہ ولایت ہو گئی۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہوتا جب تک کہ شریعت کے علم کا وہ ماہر نہیں ہو جاتا، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ہر مسئلے کا وہ واقف کار ہوا کرتا، اس لیے
یہ انبیاء کے وارثین ہیں، اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا جلوہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے ولیوں میں آپ الگ الگ انداز دیکھو گے، کوئی جلالی ہے، کوئی جمالی ہے، کوئی وہ سخی داتا ہے، صرف گوچہ نشین ہے، ایسے ایسے طرح طرح کے ایک ایک جلوے ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا جلوہ ہے، اور میں سید الانبیاء بدر کمال شمس جمال جلال و جمال سیدنا محمد الرسول اللہ کا جلوہ ہوں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جیسے انبیاء کرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ برتر و بالا افضل و اعلیٰ اور بے مثال ہیں، اسی طرح اولیاء کرام کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے افضل و اعلیٰ بتایا، اور یہ حکم دیا اللہ نے کہ ممبر پر بات فرما رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ کہو کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، تو آپ نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، اور تمام اولیاء کرام نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ ایک اس زمانے کے ولی جن کے بہت سے مرید تھے، انہوں نے اپنی خانقاہ میں یہ لفظ سنا، مریدین کے جمگھٹ میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کا قدم کسی کی گردن پر کیا، ہم لوگ اولیاء کرام کی گردن پر کیا، خنزیر کی گردن پر، معاذ اللہ، اتنا سخت جملہ تھا۔ تو حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی ولایت سلب ہو گئی، اور اس کے بعد ایک کافر عورت سے ان کو محبت ہو گئی، تو اس سے شادی کو چاہا، اس نے کہا اسے نہیں، پہلے میری سوریں چرایا کرو، تو وہ سور چرانے لگے، اور ایسا بھی ہوا کرتا چرانے سور لے جاتے اور وہاں سور کے بچے پیدا ہو جاتے، تو اپنے گردن پر ان سب کو لاد کر کے لے آیا کرتے تھے۔ مریدین روتے تھے کہ ہمارے پیر کا کیا حال ہو گیا، روتے تھے اور دعا کرتے تھے، مگر کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ تو فرماتے ہیں شیخ کہ وہ مریدین میں سے کچھ لوگ سرکار غوث پاک کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمارے پیر نے اس طرح سے ایک گستاخی کر دی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے، سرکار ہم لوگ ان کی طرف سے معافی مانگنے آئے ہیں، کرم فرما دیجئے اور انہیں آپ معاف کر دیجئے، کرم فرمائیے۔ تو سب رو رہے تھے، سرکار غوث پاک نے معاف کیا اور فرمایا میں نے اس کا منصب واپس دے دیا، اب یہ لوگ آئے تو دیکھتے کیا ہے کہ پیر ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا قدم خنزیر کی گردن پہ، اب خنزیر ان کی گردن پہ آ گیا، سمجھ گئے؟
تو اس لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی اگرچہ کفر نہیں ہے، مگر کفر کا دروازہ کھل جاتا ہے، سمجھ گئے، اور آدمی رحمت الہی سے محروم ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں سرکار غوث پاک، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید، سچا مرید ہے تو ڈرنا مت، بس مجھ سے لو لگا، اللہ میرا رب ہے، عطانی رفعتاً نلت المنالی، مجھے اس نے ایک بلند مرتبہ دیا ہے اور مجھے بڑے بڑے منصب عطا کیے ہیں۔ مریدی لا تخف واشن فإنی، کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے مرید۔ عزوم قاتل عند القتالی، جب میرے سچے مرید سے لڑنے پر کوئی آئے گا تو میں اس وقت بہت بے نشانہ تلوار چلاتا ہوں اور میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرا سچا مرید اگر مشرق میں رہے اور میں مغرب میں رہوں اور اس کا پردہ ہٹ جائے تو میں ہاتھ بڑھا کے اس کو پردہ کر دوں گا، یعنی اس کو بے عزت نہیں ہونے دوں گا۔ سمجھ میں آیا کہ یہ شان ہے، اسی لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں، جیسے کہ بہجت الاسرار شریف میں نے پڑھا کہ غوث پاک وہ پیرے پیراں میرے میرا ہے کہ قبر میں رہ کر پوری دنیا میں وہ تصرف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، جیسے آسمان کا شامیانہ زمین کے ہر حصے پر ہے، میرا دست پاک ہر مرید کے اوپر شامیانہ رحمت ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی سمجھے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سیدے جہیدے ہر دہر ہے آقا تیرا، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔